ایک ہوندا علم، ایک ہوندا رویہ، توجہ ہے، ایک ہوندا علم، ایک ہوندا رویہ۔ نیکی اور بدی دا فیصلہ، اچھائی اور برائی دا فیصلہ، جنتی اور جہنمی ہومن دا فیصلہ علم دی وجہ تو نہیں ہوندا یا رویے دی وجہ تو ہوندا۔ میں تھوڑی زحمت کر لینا۔ کسی چیز نو جان لونا ایک کافی نہیں، کسی چیز دا علم حاصل کر لونا ایک کافی نہیں۔ اگر فیصلہ جنتی جہنمی ہومن دا علم دی وجہ تو ہوئے تو شیطان نو سب تو پہلے جنت جانا چاہیے۔ توجہ تے ہے؟ اے بسم اللہ کر دے رسو، نعرہ نہ مارنا، بسم اللہ تے کر دے رسو۔ حیدری یار تھوڑی توجہ ہے پچھلے مجمع دے، ہونتے ہر بندے تے ایک پورا پکھا موجود ہے بھائی جی، میرے تے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لہذا تسی تھوڑا تائید کر دے رہے۔ حتیٰ کہ اللہ اپنے حبیب نو فرمایا، میرے حبیب اگر تو ان مشرکین سے پوچھے کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے خلق کیا۔ یعنی مشرک بھی جاندہ ہے زمین دا خالق اللہ ہے، مشرک بھی جاندہ ہے آسمان دا خالق اللہ ہے، مگر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کا یہ جان لینا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، فیصلہ ان کے جاننے پر نہیں ہوگا۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جاننے کے بعد زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، یہ اللہ کی قدر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ فیصلہ علم دی بنیاد تے نہیں، فیصلہ رویہ دی بنیاد تے۔ تھوڑی توجہ ہے، مجلس سج میں ساری اتھے ہی پڑھنی ہے جتھے میں شروع کر لئیے، سمجھنا تو خود دے۔ حیدری اگر کوئی یہ سمجھ دے کہ صحابہ کرام واسطے اور ساڑے واسطے یہ جان لمنا کافی ہے کہ اساں پڑھ لیا محمد رسول اللہ اور انہاں بھی پڑھ لیا محمد رسول اللہ، اگر ایک کافی ہے اللہ تردید کر دے۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ ان کا یہ جاننا، تمہارا یہ جان لینا کہ محمد ہمارے رسول ہیں، محمد ہمارے حبیب ہیں، تمہارا جاننا کافی نہیں ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ محمد کی تعظیم بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، میں تو انہوں سبحان اللہ آکھتے ہیں، کیا اچھی طرح سمجھ۔ یعنی کسی چیز نو جان لونا کافی نہیں، جب تک سارے ہاں نہ کر سو میں ایتاں پڑھ دا رہا سا، تو پھر تو قرآن سننا پوسی، میں تو کچھ نہ ہو سی، میں تو پڑھ دا ہی رہا سا جی۔ جب تک سارے شامل نہ ہو سو، شرکت نہ فرمائے سو، تو ایتاں دی کمی تک کوئی نہیں نا۔ اللہ فرمائندہ ان کا یہ جان لینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کافی نہیں۔ یہودی بھی جان دیں محمد اللہ دا رسول ہے، عیسائی بھی جان دیں محمد اللہ دا رسول ہے، مگر انہوں دا رویہ انکار والا ہے، اقرار والا نہیں ہے، لہٰذا کسی نو جان لونا کافی نہیں ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے جب ہمارے محمد ان لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ محمد کو رسول جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں ان کی آواز محمد کی آواز سے بلند تو نہیں ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ نہیں بے ایک نعرے والا مومن میرے وارچ بھی ہے بھائی، راضیاں جی، اتنا ہی راضیاں جو ایک کی تو آلے ہوئے تو تائیں کافی۔
یعنی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ محمد کو اللہ کا رسول جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں ان کی آواز ہمارے حبیب کے آواز سے بلند تو نہیں ہو جاتی۔ فیصلہ علم دی وجہ تو نہیں ہے، فیصلہ رویے دی وجہ تو ہے۔ توجہ ہے؟ نہیں سارا جیو نہیں آکھیا تو میں کو ہور آیت پڑھ لینا، اور اندی میں ظاہری تعبیر کردہ، کسے بندے دا قد لمبا ہوندہ ہے، کسے بندے دا قد چھوٹا ہوندہ ہے، کسے بندے دا قد درمیانہ ہوندہ ہے۔ اگر رل کے چھوٹے قد اللہ، درمیانہ لے قد اللہ، لمبے قد اللہ بندہ ٹردے پہ ہوئیں تو ظاہر لمبے قد اللہ بندے دے قدم لمبے ہوندے او جلدی منزل تیا پڑویں دے۔ توجہ ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، ان کا یہ جان لینا کافی نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم تو ان کا رویہ دیکھیں گے۔ جب یہ ہمارے محمد کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو کہیں کسی لمبے قد والے کا قدم ہمارے محمد کے قدم سے آگے تو نہیں نکل جاتا۔ شاباش، ہاتھ بلند ہو جامن، ختم قرآن دا ثواب کمال ہوئے، سارے بول دیو حیدری۔ فیصلہ علم دی بنیاد تے نہیں، فیصلہ رویے دی بنیاد تے۔ غدیر دے میدان تے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام دے علم چے بات آ گئی کہ پیغمبر فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سارے صحابہ دے علم چاہ گیا کہ علی مولا ہے۔ توجہ ہے؟ مگر انہاں دا جاننا کافی نہیں۔ علی نو مولا جان لیا، انفارمیشن ہو گئی، جاننا کافی نہیں۔ ہم تو یہ دیکھیں گے جسے آج مولا جان لیا ہے، ہمارے بعد اس کو مولا مانتے ہیں یا اپنے مولا سے جنگ کرتے ہیں؟ ایک صلوات دی زحمت ہو سکتی ہے اگر سمجھ آ گئی میری غلطی۔ ریت صاحب الزمان یاد رکھنا صرف کل دے دور دی بات نہیں، آج دے دور اچ بھی اور ہر دور اچ فیصلہ علم دی بنیاد تے نہیں، فیصلہ رویے دی بنیاد تے ہے۔ ہن میں گل اتنی سادہ کر لئیے جو سمجھ بچے نو بھی آوے سی۔ کسے مکان دی چھت تے مولا عباس تا علم لگایا ہوئے، سارا محلہ جاندہ یہ علم علمہ والد ہے، سارے ہی جاندن یہ علم کربلا دی نشانی ہے۔ آپ کا علم کو علم جان لینا کافی نہیں ہے، آپ کا علم کے ساتھ رویہ دیکھا جائے گا۔ آیا سر جھکا دیں دے ہو یا نفرت تو منہ پھیر لیں دے ہو؟ پریشان تو نہیں ہو رہے جی؟ فیصلہ علم دی بنیاد تے نہیں ہے جی۔ گل ٹردی ہن ساڑے اپنے گھر چاہ گئی ہے، ذرا اپنا محاسبہ نفس کر لئیے۔ 10 محرم ہوئی، 2 بجے دا، 3 بجے دا، 12 بجے دا، 10 بجے دا ٹائم ہویا، ذاکر حسین نے شہادت حسین پڑھی، شبیہ ذوالجناب برآمد ہوئی، مولا حسین دی کربلا والی سواری دی شبیہ برآمد ہوئی، سونی اس تے چادر لگی ہوئی، تیر بھی لگے ہوئے، رنگ بھی لگا ہویا، پورے دا پورا نقشہ جناب کربلا اللہ بنایا ہویا۔ جس ٹائم ذاکر حسین نے شبیہ برآمد کروائی، مجمع نے سلام کیتا، بوسے لے، زیارتاں کیتیاں، ماتمیاں قدماں نو ہاتھ لے، کئیاں نو زنجیر چوکھے لگ گئے تے انہاں سمہ دے تلو مٹی چاہ کے کنڈ تے لائی تے او بھی ٹھیک ہو گئے۔ 10 محرم نو جس لے شبیہ برآمد ہوئی، سارے ہی حسین والے اس شبیہ دا سلام کر رہے ہیں۔ محرم گزرا، سفر گزرا، ربیع الاول گزرا، 6 مہینے تو بعد اوہو سواری کسے ملنگ دے ہاتھ چواگے جناب دے کولوں گزر گئی، جناب نے مڑ کے سلام ہی نہیں لیا۔ جناب کا رویہ دیکھا جائے گا۔ اس گلتے جیسے بندے نعرہ مرائے یا تینوں میں سلام کر دیں، ایسے جنہوں نے سمجھ آئیے انہوں دا سر انج ہلے، باقی بندہ سر تلے جھکا لے ہے۔ فیصلہ علم دی بنیاد تے نہیں، میدان محشر جناب دا رویہ ویکھا جائے گا۔ چلو ایک اور مثال نال سمجھا دینا۔ اے گھر ہے چودھری دا، اے نال دا گھر ہے سید دا،
چودھری دی پکی دیوار ہے، سید دی کچی دیوار ہے۔ توجہ ہے؟ چودھری دے گھر 4 اے سی لگے ہوئے ہیں، سید دے گھر صرف 2 پکھے لگے ہوئے ہیں جی۔ چودھری دے بچے اے سی دے تلے سمدن، سید دے بچے پکھے دے تلے سمدن۔ سید دے گھر غربت ہوئی، سائیاں امتحان لیا، ابا و اجداد دی طرح انہیں امتحان دیتا۔ بجلی والے آئے تے میٹر کٹ کے لے گئے، رات آ گئی، انہاں بوہا کھڑکایا، جی ساڑے کول پیسے کو نہیں، ذرا ہیلپ کر دیو، بجلی دا بل دے منائے، مہینے بعد تو انہوں پیسے دے دیاں گے۔ چودھری صاحب نے دروازہ بند کر لیا، وہ پہلی رات آ گئی۔ چودھری دی اولاد اے سی دے تلے ستی، سید دی اولاد گرمی چ ستی، آپ کا رویہ دیکھا جائے گا۔ اجے نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی تو انہوں؟ یا علی بھئی تانوں بھی سلام کرنا، جس بندے اس گلتے نعرے مرین تانوں بھی سلام کرنا۔ جڑے نیڑے بیٹھے تو ویسے عبدالحکیم ہے، بھئی تیری کیڑی گل ہے پروفیسر ہے۔ میں جتنی دیر پڑھدا پیا خطرناک اکھاں نال مینوں ویکھی آوندے بے کیڑیاں گلاں کری آوندے، سمجھ جا جو میں گزارش کر رہے ہیں۔ 10 محرم ہوئی، چل ایک اور سادہ جی مثال دینا۔ گھر دے افراد کسے کم دھندے آستے گھر تو باہر نکلے ہوئے، چاہے نوکری کر دیں، ملازمت کر دیں، کوئی مزدوری کر دیں، کوئی فصلیں پہلیاں شیلیاں دا کام کر دیں۔ گھر ایک ضعیفہ مائی ہے، 2 انوہاں ہیں، ایک بیٹی ہے۔ گلی اچ آواز بلند ہوئی، قرآن لے لو، قرآن لے لو، مصحف لے لو۔ گھر دی ضعیفہ خاتون دروازے تے آئی، اس آ کے پوچھیا میرا بچہ کیا ویچ رہے ہو؟ اس کہا جی ماں ویچتا نہیں رہا، مگر ہدیے دے طور تے قرآن ہے میرے کول، سورہ یاسین ہے میرے کول، سپارے ہیں۔ کتنے پیش کر دیں ماں جی؟ جتنے توڑے دل ہوں میں ہدیہ 500 بن دے، انہاں 1000 روپیہ دے دیتا۔ 1000 روپے لیا، قرآن لے کے گھارے چاہے سونا غلاف چڑھایا، بالکل نواں کپڑا ان ٹچ پاکیزہ کپڑا چڑھایا۔ نو بھی جھکی، اس بھی سلام کیتا، بیٹی بھی بوسہ لیا۔ شام ہوئی، ماں جی کوئی آج دی نویں تازی سناؤ، میرا پتر محلے چ قرآن آلا آیا ہی، میں قرآن لے، اچھا سانوں بھی زیارت کراؤ۔ جڑے پتر ہیں گھر دے انہاں بوسے لے، زیارت کیتی قرآن نو سونا کر کے۔ جس روز قرآن گھارے چ داخل ہویا، سارے گھر والا نے تعظیماً بوسے لے، اس قرآن تے سونا غلاف چڑھا کے، اے سفیل تے نکر تے کسی اچھی جگہ تے بلند جگہ تے قرآن رکھ دیتا گیا۔ 6 مہینے گزر گئے، اسے قرآن تے چڑیاں وٹھاں کر چھوڑیاں تے مٹی پہ گئی۔ 6 مہینے پورے گھر والیاں جس قرآن نو پہلے روز محبت نال داخل کیتا، اس قرآن نو پوچھیا ہی نہیں ہے۔ جناب کا رویہ دیکھا جائے گا۔ ہے کوئی حوصلے والا بندہ جڑا بندہ اس گلتے نعرہ مراوے؟ سلامتی ہوئے جی، سلامتی ہوئے جی، سلامتی ہوئے۔ میں راضی ہیں جی، دلوں میں دعا کر رہے ہیں، اگر ایسیاں گلہ سن کے سمجھ رہے ہو اور تائید بھی کر رہے ہو مذہب اہل بیت دی، تے میں تو دعا کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ محلے چ مسجد بنن لگ پئی جی، مولوی صاحب نے سپیکر تے اعلان شروع کر دیتا کہ 1 اینٹ لگاؤ جنت میں گھر بناؤ، 1 اینٹ لگاؤ جنت میں گھر بناؤ۔ پورے محلے والے رل مل کے جناب جنت گھر بنانے شروع کر دیتے جی۔ کسے 1000 اینٹ لے دیتی، کسے 500 لے دیتی، کسے سیمنٹ لے دیتا، کسے 100 رلایا، کسے 200 رلایا، کسے 50 رلایا۔ توجہ ہے؟ ساری مسجد بن گئی، اللہ دا گھر بن گیا۔ اللہ دے گھر دی وجہ تو کتنے سارے انساناں دے جنت چ گھر بن گئے۔ محلے والا رل کے اللہ دا گھر بنا لیا۔ جد اللہ دا گھر مکمل ہویا، نواں سپیکر آ گیا، مولوی صاحب نو بلایا گیا، خطیب صاحب بھی آ گئے جی، ہن نماز شروع ہو جائے جی، جمعہ دی نماز تو نماز شروع کرنے ہیں۔ جمعہ دی اذان ہو گئی، سونے نمازی کٹھے ہوئے، پھڑ پھڑ کے وکھایا اللہ دا بڑا سونا گھر بنائے ہے۔ وہ جمعہ پڑھ کے واپس آ گئے، رات ہوئی، شام نو نال ایک غریب دا گھر آئی، اس غریب دے گھر دی کندھ ڈھے پئی، جوان بیٹیاں، او بوئے بوئے تے گیا کہ 50 روپیہ میں نے بھی دو یار، میں کندھ بناونی ہے، جوان میریاں بچیاں۔ اللہ دے گھر بنامن والے جنت چ گھر بنا کے گھر جا کے آرام نال سم گئے۔ غریب دھیاں دی وجہ تو ساری رات جاگدا رہا۔ آپ کا رویہ دیکھا جائے گا۔
اگر تو سمجھ ہے تو مجلس حسین میں پڑھ رہے ہیں، اگر سمجھ ہے نہیں ہے تو آگے پڑھتے نو 15 سال ہو گئے، اشرف تو جان تا نہیں نہ چھٹ دی جڑے تھکے ہو۔ ایک درود دا سہارا ہو سکتے ہیں مجلس حسین؟ شیعہ نال گل کر لواں، تھوڑی توڑے نال ہور گل کر لواں۔ اجے ایام سیدہ جاری ہیں، ایام عزا جاری ہیں، ایام فاطمی جاری ہیں، ایام تعزیت جاری ہیں۔ ہو سکتا ہے 7 سفر اج بھی علی دیاں دھیاں کسے گلی جو گزر دیاں پہیاں ہوئیں۔ بھائیو آئے تو سارے تعزیت حسین دی خاطر رہیں اور جان دیں ساڑا آنسو مظلوم دے زخمہ دا علاج ہے، لیکن گل کرنی ہے ضروری ہے۔ بھئی محرم ہے، 7 محرم ہے، 8 ہے یا 9 محرم ہے، کسے امام بارگاہ موجود ہو، محرم پاک سن رہے ہو، گھر ساڑیاں بچیاں تیار ہویاں، ماما بہنہ تیار ہویاں، کالے لباس پائے، ہائے عزا ہے حسین دی آوازاں بلند کر دیو، امام بارگاہ داخل ہو، ایک دوسرے نے پوچھے آج شبی کیڑی برآمد ہونی ہے، کسے دسیا آج بے زبان دا جھولا برآمد ہونا ہے، شہزادہ علی اصغر دا جھولا مومنہ دے درمیان برآمد کیتا گیا۔ مومنہ اچھا سلام کیتا، اچھا استقبال کیتا، بوسے ہوئے حسین رباب نو پرسہ پیش کیتا۔ ساڑیاں ماما بہناں بے اولاد جتنیاں بھی ہیں انہاں منتا منیاں، محمد علی اصغر وعدہ کر کے بچے دا نام رکھساں، بی بی رباب دا استغاثہ بھی پیش کیتا۔ جس ٹائم جھولا برآمد ہویا اس لئے سجا ہویا، اتے پھول گلاب دے بہت خوبصورت ہے، چاندی لگی ہوئی، بڑا سونا جھولا ہے۔ یہ میں گل عزاداراں ہستے تے امام بارگاہواں ہستے کھڑا کردہ۔ جس لئے وہ جھولا شہزادہ علی اصغر دا برآمد ہویا اس لئے سارے ہی سلام کر دے پین۔ محرم گزر گیا، جھولا ودا ہو گیا، امام بارگاہ دی ایک نکر چ رکھ دیتا گیا۔ 6 مہینے گزر گئے، اسے جھولے چ مٹی ہے، کسے آ کے پوچھیا نہیں علی اصغر دے جھولے دا بنیا کیا جناب کا رویہ دیکھا جائے گا۔ ایک صلوات دا سہارا ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھ دیو کربلا تیر تبر نیزہ و تلوار دی جنگے؟ کیا سمجھ دیو رومن والے حسین دے کربلا بکھ پیاس حسرت یاستی جنگے؟ نہیں میرے صاحب، نہیں ریت صاحب الزمان، نہیں امت رسول اللہ، نہیں موالیان شاہ ولایت پنہا، نہیں عزاداران مظلوم کربلا۔ کربلا تیر تفنگ تلوار دی جنگ نہیں، کربلا بکھ یاس حسرت پیاس دی جنگ نہیں، کربلا رویاں دی جنگ۔ اگر تیری روح حاضر ہے تے ہون بھی تو اگر روح دے اپنے کن کھولیں تے ہون بھی تیری روح استغاثہ سن سکتی ہے۔ کربلائی چو ہون بھی ایک آواز بلند ہے، حل من ناصرین ینصرنا۔ تو سا سمجھتا ہے کربلا ایک جنگ ہے، زمانے سمجھ لیا جنگ ہے، جنگ واسطے ہتھیاران دی لوڑ ہے، گھوڑاں دی لوڑ ہے۔ امام حسین دی فوج جس تک گھوڑے ہی پورے کوئی نہ۔ کربلا زندہ ہے، کربلا میرا بیٹا مردہ نہیں، کربلا جاری ہے، کربلا رکی ہوئی حقیقت نہیں، کربلا آج بھی سفر اچ ہے، کربلا دا اختتام نہیں۔ جب تک تیرے میرے صاحب دا ظہور ہو نہ جائے کربلا دا سفر جاری ہے۔ انج نہیں سمجھ آئی تو میلسی صاحب تھوڑا اور آسان کر دیں دن۔ کتنے سارے حسین دے ساتھی حسین دے نال مدینے تو آئے، کتنے سارے مظلوم دے ساتھی مکہ تو شامل ہوئے، لٹن دی خاطر مال غنیمت دی خاطر نمازہ حسین دے پیچھے پڑیاں، خصوصاً جمال ملون جیسے لوگ حسین دے نال رہے، نمازاں پڑھ دے رہ گئے، جنت دے امیدوار بن کے آئے، کربلا پہنچے، شب عاشور آئی، چراغ بجھا، حسین خطبہ ارشاد فرمایا کل جڑا جیندہ ہو سی قتل ہو ویسی بچ سی کوئی نہ، حتیٰ کہ میں بھی شہید ہو ویسا، جس لئے اپنے قتل اور حسین دے قتل دی خبر انہا جنت دے امیدوارانے سنی۔ کیا ہویا؟ رویے بدلے، کتنے سارے جنتی جہنمی ہو گئے، اور کتنے سارے کوفہ چو حسین دے مارن دی خاطر ٹورے۔ توجہ ہے میری گزارش تے؟
کتنے سارے کوفہ چو حسین نو مارن دی خاطر ٹرے، انہاں دا ارادہ آئی حسین ایک باغی ہے، جنگ کر سو، مال غنیمت لٹ سو۔ حسین دے جس لے قتل دا ارادہ کیتا اس لے جہنمی ہو گئے۔ آئے حسین نو مارن دی خاطر کربلا پہنچے، حسین نال تعارف ہویا، حالات دا پتہ چلیا، رویے بدلے، جہنمی جنتی ہو گئے۔ کربلا تلوار دی جنگ نہیں میرے صاحب، کربلا رویے دی جنگ ہے، رویے۔ مجلس ختم ہو جائے گرمی دے موسم وچ، دور نزدیک تو ہو سکتا ہے کسی بندے کول کرایہ ہی نہ ہوئے، وہ مسکین 2-4 میل پیدل ٹر کے آیا ہوئے حسین دی خاطر۔ ہو سکتا ہے کسی بندے حالی تئیں لنگر ہی نہ کیتا ہوئے، نہیں یار مظلوم حسین دی مجلس سے کھانا تا روز کھاندے ہیں، آج مجلس سن لویے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے میری مجلس میری پڑھائی دے دوران کسی بندے نو پیاس لگی ہوئی ہوئے تو وہ سوچیندہ پیا ہوئے، نہیں پیاساں دا ذکر ہے، اجے اٹھ کے پانی نہیں پینا۔ بھائی یہ سب کچھ ٹھیک ہے، گزارش ہے کہ مسافر دی مجلس ختم ہو جائے، شام دے ٹائم، رات دے ٹائم، جس ٹائم بستر تے لیٹیں تے سوچیں کہ پپلی مجلس کون کون پڑھیا تے میلسی صاحب دا جملہ یاد رکھیں، ایک دفعہ اپنے آپ تو پوچھیں تو صحیح، کربلا اگر زندہ ہے میرا کربلا نال رویہ کیا ہے؟ مہربانی 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 یا رسول اللہ حیدری آئے۔ غور ہے میری گزارش تے وعدہ کر دے آج غور کر سو بے تولا کربلا والا نال رویہ کیا ہے؟ کربلا والا نال رویہ تو چلو ایک غائبانہ شے ہے، میں ایک اور گزارش کر دینا اپنے آپ میں وچ شامل کر دا۔ بھئی اساں ممبر والے لوگ کوئی بری لوگ نہیں ہیں، ساری وجہ تو تسا انج ہوئے ہو، وگرنہ گھروں تو کوئی بندہ انہیں نہ سکھانا آندا، اساں تانوں دسیا نہیں، تانوں کسے پوچھیا نہیں، تسا ویس پھر انج دے ایک قوم ہو گئے، ڈھلی قوم، سست قوم، ملک جو ہو جائے، دنیا جو ہو جائے، ایسا صرف امام حسین نو رونا ہے نہیں بھائی۔ کداں کداں یہ بھی سوچیا کر، نال دا ہمسایا فوتگی ہو جائے، وہ 3 دن روے، 4 دن روے، 8 دن روے، مہینہ روے، بھائی اشرف دا جوان پتر قتل، جوان پتر فوت ہو گیا، سال تک رونا، آخر انہوں صبر آ گیا، محلے دے لوگاں نے تسلی دیتی۔ میرا ایک سوال ہے، صرف ایک سوال، میرے اس ایک سوال تے اگر غور کر لے سو آج دی مجلس تو آستے مفید ثابت ہو سی، سفر تو اللہ سواگت ہو ویسی، تیرے محلے کوئی فوتگی ہو جائے تو جا کے تسلیاں دینے آنا، یار بس کر، یار رو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دا حکم۔ میں صرف ایک سوال پیا کردہ، تیرا امام ہوئے جنہوں 1250 سال ہو گئے رت و در ہوندے، کداں تائیں صد مار کے پوچھیا ہیں میرا مولا رات جو پیرون دیو نہ روو بس کرو ساڑے لے کوئی حکم ہوئے تاسا حاضر ہیں۔ یاد رکھنا رئیت صاحب الزمان جس طرح ہر عبادت دی قبولیت دے کچھ شرائط ہیں، مجلس حسین دی قبولیت دے بھی کچھ شرائط ہیں، یہ بغیر شرط علی عبادت نہیں ہے۔ ایسا نہیں تو انہوں دسیا تھا ساڑھا قصور ہے، میں دس دینا تاکہ میری ذمہ واری ختم ہو جائے۔ جس طرح انسان نماز پڑھ دے، نماز دی قبولیت واسطے کچھ شرائط ہیں، نمازی پہلے وضو کرے، جب تک وضو نہ ہوئے باہمیں کعبے کھڑ کے نماز پڑھے تے نماز نہیں ہوندی، باہمیں کسی مجتہد علامہ فہامہ دے پیچھے پڑھے تاں بھی نہیں ہوندی، کیوں وضو شرط ہے۔ پوچھو علماء متعلہین تو کہ قبولیت آزاد شرائط کیا ہیں، سارے تا میں نہیں پڑھ دا، جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو تانوں میں 4 شرائط سنا دینا۔ جس سے لے ذکر پاک تعزیت حسین دی صف تے بہ جاؤ، اکھے چانسو ہوئے، منہ چوین ہوئے ہے مظلوم حسین، ماتم استے ہاتھ سینے تے ہوئے تے آخری شرط ہے دل چ انتقام دا جذبہ ہوئے۔ جس بندے دے دل چ کربلا والا دے انتقام دا جذبہ نہیں، وہ لکھ پیا روے انہوں کوئی فائدہ نہیں۔ دل چ صد مار کے آکھیا کر میرا پردہ والا وارث پردہ ہٹا، ہون آ جا رل کے پوچھئے اکبر نو برچے کہیں ماری، رل کے پوچھئے قاسم دی لاش تے گھوڑے کہیں بھجائے ہن، رل کے پوچھئے 5 لکھ بدماش تے مجمع تواریاں دادیاں کہیں بولائیاں،
میرے بھائیو ہر بندہ رواون دی کوشش کرتا ہے، میں بھی کوشش پیا کردا اس واسطے کہ جب تک میرے صاحب غائب ہیں غیبت کبرائے سوائے تعزیت امام دے ساڈے کول ہور حل کوئی نہیں، مگر اس حل دے وچ بھی ایک حل موجود ہے۔ جڑے لوگ مجلس حسین وچ بیٹھ کے اپنی دعائیں منگ کے تے ٹر ویندن کداں کداں پردے والا سوچیندا تھا ہو سی میں 72 دا ماتمدار ہاں 120 برکے دا میں وارث ہاں تے دنیا ہونی ہر شے میرے تو منگ دیے میرے تو پوچھدا کوئی نہیں تیرا خون بند کیویں ہو سی انہاں نو پوچھے کوئی میں دھوپ والیاں قبراں کیویں ویندا بھلا ہوے تہاڈا میں تو دعا ہی دے سکدا اے میرے تو پوچھ دے نہیں میں دھوپ والیاں قبراں کیویں ویندا بھئی تو پوچھ تا سکدا ہے کم سے کم اتنا تا کر سکدا ہے نا کہ اس محافظ عصمت و طہارت نال وعدہ تا کر سکدا ہے نا میرا پاک مالک اگر تیرا اج پردہ غائب اللہ ہٹ جائے میرا سر بھی حاضر ہے میری اولاد بھی حاضر ہے میری جان بھی حاضر ہے میرا مال بھی حاضر ہے محلے چ قتل ہو جائے پیسے چاہ کے پہنچ ویندے جے تانوں کسے شے دی لوڑ ہوے تے اسا حاضر ہیں او 72 دا ماتمدار ہیں کم سے کم تو انہوں سد ہی نہیں مار سکدا جس لے روندا پیا ہوے اکھ وچ آنسو ہوے بسم اللہ جس لے روندا پیا ہوے اکھ وچ آنسو ہوے تعزیت حسین دی صف تے تو موجود ہوے تیرے منہ چوں ہے اس واسطے کیوں نہیں نکلدی کہ میرے وارث دا ظہور ہو جائے جتھے اے اسا ذاکرہ دیاں بھئی کوئی مشکل دعا ہی تا دل وچ رکھ کوئی اوکھی دعا ہی تا دل وچ رکھ بھائی 12ویں دے ظہور تو زیادہ اوکھی دعا کیڑی ہے جی کم سے کم اس دعا نو دل وچ رکھ کے ایک دفعہ تا ہے ضرور کیتی چکر میں گزارش کیتی ہے کربلا نیزہ تبر تلوار دی جنگ نہیں کربلا رویاں دی جنگ ہے میرے بات پڑھن والے میرے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں تشریف لائے ہیں رل کے تنو پرسہ ایک پیش ہو سی امام دی خود خدمت ہدیہ ہو سی اور ابھی یاد رکھا کرو توڑا آنسو بحثیت استغاثہ امام زمانہ دی بارگاہ پیش ہونا چاہیے اور اس نیت نال رننے کرو میں ذاکر راستے نہیں رونا اس نیت نال رننے کرو میرا آنسو مظلوم دے زخم دا علاج ہے یہ تا کوئی کسے ماں تو پوچھے کہ پتر دے زخم دا علاج اتنا مہنگا کیوں نہ ہوئے ماں و آخر خرید ضرور کریں دیئے تیرے منہ چو ہے تک نہیں نکلی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں تے ہے تک تیرے منہ چو نہیں نکلی تے کیڑی عزت دار ہے محمد دی دھی ایڈی پردے دار ہے تے پتر دے زخم دے علاج دی خاطر مردان دے مجمع چ باندھی کداں اس گل نو سوچی آئی بھائی سوچی آئی بھئی ہو سکتا ہے تیرے پاس نال تو مڑ کے جھتی پیا ویدا میں تو پہلے گزارش کی تھی تھک جائے کرو چلے گئے کرو میں اس بندے تے راضی ہونا عبادت خضوع ہوندی ہے خشوع ہوندی ہے تکلیف دی کوئی عبادت نہیں ہوندی تھک جاؤ باہر چلے جاؤ کھاؤ پیو پانی پیو جس لئے نفس آمادہ ہو ونجے روح آمادہ ہو ونجے کہ میں ہن حسین نو رواں دوبارہ آ کے بہ جاؤ مجلس سے بہ کے پڑھن والا بی بی سیدہ دا نام چاہندہ ہے حسین دا نام چاہندہ ہے سنن والا مڑ کے جتیاں ویندہ ہے بھائی اے انصاف نہیں مولا دے ذکر نال کربلا رویاں دی جانگے مکدی پئی ہے میری پڑھائی میں تینوں کربلا دے 3 رویہ سنا دینا تاکہ تینوں پتہ چلے بھی کربلا اچ ہویا کیا ہے بازار تا میں ویسے گھٹ پڑھتا بلکہ میں نے 30 سال ہو گئے ان میں 2 مضمون نہیں پڑھے یہ نہیں کہ میں جاندہ میں کافی سارے لوگاں تو زیادہ بلکہ جو میں جاندہ شاید ادھے ذاکرین نہ جاندے ہوں میں مگر حالی تے میرا حوصلہ نہیں پیا پوندا تے اشارہ نہیں پیا پوندا کہ میں یہ 2 مضمون پڑھاں انہیں چو پہلا مضمون عالیہ دی چادر دا لٹی ونجنا اس تو بعد تا موت ہے نا بندے پتہ نہیں سن کے زندہ گھر تا کس طرح ٹور ویندن روز مستوران دے زخم پڑھ دیں نیزے پڑھ لیندن چھریاں پڑھ لیندن بہ کے ٹرنا پڑھ لیندن بھائی تے پھر زندہ ٹور ویندن ان دی وجہ فطرت ہے ایک فطرت دا کلی ہے کہ کسرت جڑی ہے نا بھائی کسرت کسے شاید دی اہمیت نو ختم کر دیں دی اچھا اسا اتنا زیادہ پڑھ ہے اے پڑھ کے ان دی اہمیت ختم ہو گئی ہے وگرنہ ایک گل سنن تو بعد کہ کسے بندے سین پاک نو نیزہ مارے یا ایک گل سنن تو بعد کہ سین پاک کسے بندے دی وجہ تو انج ٹورے جی میں حسین اکبر دی لاش تے آیا ہے اس تو بعد تا بابا موت ہے پھر ساڑا زندہ رہنا پھر کیا زندہ رہنا ہے بھائی میں اسے واسطے ایک شام دا بازار
حالی تھی میں نہیں پڑھا جاندا میں سب تو چوکھا میں میک تے چیلنج پیا کردا اور دوسرا آلیہ دی چادر دی لٹ میں نہیں پڑھدا شام دا بازار میں اس واسطے بھی نہیں پڑھدا امام دی ریت نو کیا دسیے سب تو زیادہ حوصلہ مند انسان اس زمین تے حجت خدا ہوندہ ہے امام تو زیادہ حوصلے والا بندہ کوئی نہیں تے شام او شہرے جس شہر دی ایک گلی ہے سجاد جیسے صابر 9 دفعہ موت منگی ذاکر حسین او گل پڑھ چھوڑے تے مومن سنن والا جتیاں پیا ویندہ ہوئے انصاف نہیں یہ مصائب دی توہین ہے اس واسطے میں تعالی نہیں پڑھا میرا موضوع چونکہ ہے عمل اور رویہ علم اور رویہ میں تنو کربلا دے 2-3 رویے سنا دینا تاکہ تھوڑے روح دی اصلاح ہو جائے کربلا دے پہلے شہید ہیں جناب علی بن حر حضرت حر دے جوان سال بیٹے جنہ دی شادی دا موسم آئی بلکہ میں تا اے بھی کتاب پڑھے کہ انہ دا چاچا مصعب انہوں کربلا چے پہ یاد آئی اے بھتیجے اے کربلا دی جنگ مک دیئے نا تے سانو انعام اتنا زیادہ مل ویسے کوفے چل سو تے میں تیری شادی کرے سے یعنی جس جوان دی شادی دی عمر ہے کربلا دا میدان 10 محرم 61 ہجری جمعہ دا روز ہور سب تو پہلے مولا مظلوم دی خدمت چاہی جڑا پہلا لفظ ہو راکھیا ہے کر کے تے مل پا دی وے فرزند رسول دے قدمت جان کے ہور دی آواز بلند ہوئی فرزند زہرا میری وجہ تو رونیاں آنا واہ واہ بھلا ہوئے تو بھلا ہوئے تو جی اے بیکو میری اپنی آنکھیں جانسو آ گیا میں مطمئن ہو گیا میں جس مقصد واسطے آیا پورا ہو گیا میرے صاحب دی جی بسم اللہ کرا میں پھر آدم میرے صاحب دی میرے تے نگاہ ہو گئی اگو کوئی قسمت اللہ تے کوئی بد قسمت آدمی ہر بندے دا دھٹے کا تا نہیں نہ چاہیا ہویا جی پہلا لفظ آکھیا میری وجہ تو رونی آننا میں نو حالی تن یاد ہے جس لئے میں گھوڑے دی واگے چا ہاتھ پایا آئی تے تیریاں ساریاں بہناں دے وین بلند ہو گئے ہیں کاش سا وطن تے رہ گئی ہوں آقا میری وجہ تو ہننا میری وجہ تو رونیاں آننا پہلی قربانی میں پیش کر دی حسین فرمایا تیرے حوصلے نو سلام ہے چنانچہ ہور دے جوان سال پتر نو اجازت ملی میدان چایا سونی جنگ کی تھی 13 تو لا کے 19 بندے تک دی روایت ہے 13 تو لا کے 19 قاتل اس فنار کی تھے اس پہ انہوں صد ماریا بابا میں لاندھا پہ ہیں ہور جلدی نال گھوڑا دوڑا کے ماتمی ہو آئے مگر ہور دے پہنچن تو پہلے حسین پہنچ گئے ہیں ہور دی دید پئیے ہور دے جوان پتر دا سر اے حسین دے زانو تے ہاں اے موضوع میں پڑھا 2-3 جگہ تے آج میں حوصلہ کر لیا ہے تو اللہ بکھریا ماحول ویک کے سمجھاون دی خاطر تے جتھے پڑھ دے ہیں نا عزائے حسین دا ایک مقصد ہے دا بلند ہونا اس تو پہلے میں جتھے لفظ پڑھے ہے بلند ہوئی ہے تعزیت دا حق جو ہے او ادا ہو گیا جس لئے ہور نے ویکھیا نا اندے پتر دا لاشا اندے پتر دا سر حسین دے زانو تے ہائی تے ہور اس لئے بڑا ہی تڑپیا جس لئے حسین پہلا لفظ کھیا ہور دے پتر دا متھا چوم کے مظلوم پہ فرمائیں دے ہے یار ناراض نہ ہوں میں غریب کو پانی کوئی نہ واہ 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 بھلا ہوئے تڑپ کے رومن والے صدقے جوانہ دی زندگی ہوئے بھئی توڑی ہے میرے امام دے ظہور دا باعث ہو جائے ناراض نہ ہوں میں غریب کو پانی کوئی نہ اگر میرے کل پانی ہو گیا یقیناً میں تنو پلا کے بھیجا ہیں جو پیاسا نہ بھیجا اور آئے قدمت ہاتھ لائے فرزند زہرا بہت مہربانی بہت شکریہ تو سا غریباں تے مہربانی فرمائیے تے ہون اتھے تشریف لے ونجو جتھے اکبر قاسم کھڑے خیمے دی چھان تے ونج کے بہو اتھے گرمی بڑھیے تے میں اپنے پتر دی لاش چاہ کے آندہ پیاں جدہ ہور آکھیا اپنے پتر دی لاش چاہ کے میں آندہ پیاں یہ جو حسین ویکھیا فرمایا ہیں ہور تینو کسے نہیں دسیا کوئی بڑھڑا جوان پتر دی لاش نہ چاہے تو سا کیوں تڑپ کے رونے ہو اس واسطے رونے ہو جڑا صبح دے ٹائم ہورنو کھڑا مسئلہ سمجھیں دا دیگر دے ٹائم اتنا غریب ہویا کہیں لے اکبر چایا کہیں لے قاسم چایا کہیں لے آلیہ دا چھوٹا پتر محمد چایا جو میں پڑھے میں تے اپنے لفظاں دا ذمہ وار ہاں ہر پڑھن والا بھائی غلام باس اپنے لفظاں دا ذمہ وار ہے کیونکہ 14 دی کچہری ہے عباس دا پہرے بھائی ساڑھے صاحب دی نگاہ دے پہرے چ مجلس حسین ہوں دیئے 23 طاقتیں جب تک کہ کٹھیاں نہ ہوں مجلس حسین
نہیں ہوندی میں اس موضوع تے پوری مجلس پڑھیے بے طاقتہ ہیں کیڑیاں بھائی میں جو پڑھے میں اندہ ذمہ وار ہاں ہور دے پتر دی لاش مولا مظلوم نے اپنے زانوں تے رکھی اور خود بیٹھے زینے ذوالجناح تے ہور دے پتر نو چاہ کے لایا ہے اتھے جتھے وہ خیمہ لایا گیا جس خیمے شہیدان دیاں لاشاں رکھنیاں ہور دے پتر نو اپنے ہاتھ نال لہایا زمین تے لٹایا اور کربلا دے سارے ساتھی بلائے حبیب جون ابو تمامہ سیدادی جی مولا فرمائے سارے کٹھے ہو نا اپنی اپنی جگہ چھوڑ دیو سارے ساتھی حسین دے کٹھے ہوئے ہر بندہ ہر گل نہیں سمجھدا ہر لفظ مصائب دا ہر دل تے اثر نہیں کردا جن دی روح دے کن کھلے وہ جملہ سمجھ سی میل سی آلے دا حسین سارے ساتھیانوں پہ فرمائیں دے ہے میرے ہردہ جوان پتر مر گئے میں چاہنا ایک دفعہ انہوں سارے پرسا پیش کرو اے انج نہ سمجھے جو کربلا اچ میرا ہے کوئی نہ صدقے اے انج نہ کہ جو کربلا اچ میرا ہے کوئی نہ سارے ساتھی حسین دے زمین تے بہ گئے انہاں جناب ہرنو پرسا پیش کیتا جیسے لے ہرنو پرسا پیش ہو گیا اس لئے مولا حسین نے شہزاد علی اکبر نے بلایا جڑے حیران ہو کے سن دے پے ہو میں نے یقین ہے گلہ تو نہیں سنیا جو ہے نہیں مولا حسین شہزاد علی اکبر نے بلایا شہزاد پاک دے کانچ کوئی ایسی گل کی تھی علی اکبر دے منہ چوین بلند ہویا واہ غربتا دداں جناب ہور نے سنیا کہ علی اکبر دے منہ چو لفظ پیا نکل دے واہ غربتا جلدی دے نال دوڑ کے آئے شہزاد پاک دے قدمہ تے ہاتھ لائے تو انہوں تارے سجاد دا واسطہ میں نو دسو تو صحیح نہ تارے بابا جان نے کیا فرمایا ہے تیرے جیسا حسین شہزادہ رو پہ ہے آواز دی میرے بابا جان نے فرمایا ہے ہور دے پتر دی لاش چالو جاؤ خیمے میریاں بہناں نو آکو حسین پیا دن انہوں اکبر سمجھ کے ایک دفعہ وال کھول کے رو واہ واہ جوانی مانو تعزیت حسین دا کچھ حق ادا ہویا میں پھر گزارش پیا کردہ جو میں پڑھدا میں اندہ ذمہ وار ہاں اونو محمد اکبر و قاسم نے مل کے اس جوان دی لاش چائی تاریخ دی ہور دی دید پئیے ہور دے پتر دی سجی انگلی اچنا حرکت پیدا ہوئی جدہ حرکت پیدا ہوئی فتعجبا و تحیرا ہور حیران ہویا پریشان ہویا اپنے آپ نو آکھن لگا میرا پتر تا جیندہ ہے وہ علی دی دیئے جنہوں سمجھ آئے دے موئی تا ہے نکل آئیے نا میرا پتر تا جیند ہے تو جدے سامنے منجنا ہے وہ زہرا دی دیئے اندھا تا ملائکہ تو پردہ ہے شہزادے دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے میرا پتر جیندے جیندے نو چاہ کے نہ لے جاؤ جس لے مر جائے اس لے لے جاؤ فرمایا نہیں میں بابا جان دا حکم نہیں ٹال سکتا اگر تو جان دے نا تو میرا بابا بھی جان دے تیرا پتر جیندے جس لے ہرنو یقین ہویا کہ کسے رکنا کوئی نہیں جلدی دے نال دوڑیا اجے ہر دے پتر دی لاش اکبر دے ہتھا تے آئی آلیا دے خیمے دے سامنے آیا اس سر جھکا کے ایک دعا منگیے سن کے مل پا دے ونا اے ہر دے ہتھ بلندن انہوں پیا دے اور رحم کرن والا اے تا بڑے شریف ہیں اے تا بڑے حیام والن اے نوکرات پہ کر دن رحم ہون میں دعا مگداں جدہ علی دی دھی میرے پتر دی لاش تے آوے میرا پتر جیندہ نہ ہوئے کجاؤ علی دی دھی آلیا کجا سا گناہگار نوکر واہ 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 بھلا ہو کربلا تلوار دی جنگ نہیں کربلا رویاں دی جنگ آخری رویہ پڑھیے دو وین کریے بھائی نے ممبر دے بھی ہے جتنا حکم ہے اتنا ٹائم پڑھنا ہے کربلا دی جنگ حسین دی جنگ تے مک نہیں گئی حسین دی شہادت تے مک نہیں گئی شاید میرے امام دی ریت گل نہ جان دی ہوئے کربلا دے آخری جڑے شہید ہیں وہ مولا حسین نہیں کربلا دا آخری شہید مولا علی دا ایک بڑھڑا صحابی اج نہ سمجھا سی میں تھوڑی وضاحت کر دینا کربلا 71 ایسے شہید ہیں جڑے حسین دے سر تو قربان ہوئے 4 ایسے شہید ہیں جڑے آلیہ دی چادر تو قربان ہوئے بی بی دی چادر لٹنا ماتمیوں یہ کوئی سوکھی گل آئی چل میں ایک پڑھ دینا اگر میں 4 پڑھ دے نا جی تو مزید میں نو گھنٹہ چاہیے 4 میں جان دا آخری شہید میدان کربلا دا کون ہے
نام سوید بن متا، میم توئے الف عین متا، اطاعتی چلاب سے نکلے۔ بڑھڑا صحابی مولا علی دا، جنگ جمل علی دے نال، صفین علی دے نال، نہروان علی دے نال۔ علی بڑا اعتماد کر دے سوید تے، بلکہ بعض روایات بھائی اشرف اے بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ دا صحابی ہے۔ مولا حسین دے بارے سے جس لئے نو پتہ چلے آنا، ایک کربلا دے میدان چایا، وقت بچاما توڑا بھی تے اپنا۔ جس ٹائم جنگ مغلوبہ ہوئی ہے، یعنی جڑی پہلی کربلا دی جنگ ہے، اس میں کھویں دے جنگ مغلوبہ۔ یزیدی فوج نے سارے آنے رل کے یکدم حسین دی فوج تے حملہ کر دیتا۔ اس جنگ دے دوران 80 سالان دے اس حافظ قرآن بڑھڑے صحابی دے سر تے ایک گرز لگ گئے تے اندہ سر پھٹ گئے، خون وامہن دی وجہ تو یہ بے ہوش ہو گئے۔ ہون میں آدھا مجلے سے موجود ہی نہیں ہو بندہ جس بندے دے منہ چوہے نہ نکلے، ذہنی طور تے موجود ہی نہیں۔ تاریخ دی سارا دن جنگ ہوندی رہی، سوید بے ہوش رہا۔ جس لئے انہوں ہوش آیا نا، اندے کن تے پہلی آواز پہیے واہی جابا، واہ غیرت مندہ جی کھڑا پڑھدا، سمجھدار لوگاں جی کھڑا پڑھدا۔ اندے کن تے پہلی آواز پہی واہی جابا، ہے کوئی جڑا ساڑا پردہ بچاوے؟ چونکہ اے دور لتھا آئی، دور بے ہوش آئی، آواز دے تھوڑی تھوڑی تے مدھم پہیاں دی آئی۔ اپنے آپنو آدھے سوید تو بھول دیں، یا اے او آوازے جڑی آواز 19 رمضان دی صبح نو آدھی آئی، ہے او میرا امیر بابا تو بھول دیں، یا اے علی دی آلیہ دی آواز ہے؟ پھر اپنے آپ نوادہ نہیں، انجو ہو ہی نہیں سکدا، محمد دی امت اتنی کمینی نہیں ہو سکدی کہ علی دی چادر چاہت پاوے، بر کے چاہت پاوے۔ پھر آدھے تو سارا دن بے ہوش رہے ہیں، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے پاسے ویکسو تینوں منظر سمجھ آوے سی، سر تے گرز لگا ہویا، سر دا خون بار بار اکھیں چاہ رہے ہیں، اتو 80 سالان دا ضعیف ہے، میدان سارا انہوں دھندلا نظر آندے۔ آج کل دشمنی ہوئے تے بندے پسٹل چھپا کے رکھ دے، اس زمانے چ دشمندار بندے اپنی صدری چ خنجر چھپا کے رکھ دے ہے، جس لئے اس صدری ٹٹولی انہوں صدری چو ایک خنجر مل گیا، اس خنجر ہاتھ چایا تے لڑ کھڑان دے قدم زخمی حالت، یہ آواز دی سمت آلے پاسے ٹورنا شروع ہویا، جس پاسو آواز آئی واہی جابا، ہے او میرا پردہ، لفظ آکھاں تاکہ تیری عبادت مکمل ہو جائے۔ تاریخ آدھی چکیں دی اکھیں جو بار بار خون آ رہے آئی، صحیح انہوں جگہ نظر نہیں آ رہی، اس ٹورنا شروع ہویا، ٹر دے، اچانک کس دا قدم کسے شے نال ٹکرایا، منہ دے بھار زمین تے جھنا، مڑ کے ویکھے تا علی اکبر دی لاش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا روحانیت ہے بھائی، کیا روحانیت ہے مجلس پاک۔ مڑ کے ویکھے تا علی اکبر دی بولو لاش ہائی، اکھا صاف کیتی ہیں، پیران آلے پاسے جھنا۔ اس جملے دی خاطر اگر کوئی سید ہے تو بھئی ہو دے تو معافی بھئی، میدان محشر شکایت نہ کر دے وے کہ میلسی صاحب تے پڑھے لکھے بندیاں انہوں نے ایڈا اوکھا لفظ نہیں آکھنا چاہیے، مگر میری بے وسی ہے، بے چارگی ہے، میری مجبوری ہے، میرا پڑھا ہے لفظ ہے۔ اس پیران لے پاسو ٹٹولنا شروع کیتا، ہاتھ مریندے جدہ اس بڑھڑے دا ہاتھ علی اکبر دے جگر تے آیا نا، جوان دے جگر دی کوئی اے جی حالت ہے، یہ دے منہ چوین نکلا، یا علیون الاکبرو این قبدو کا، او محمد دیا شکلوں والا تیرا جگر کون لے گیا؟ واہ 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 واہ۔ چونکہ شریعت دا مسئلہ جاندہ آئی کہ شہید دا خون ہی اس دا غسل ہوندے، اور شہید دا لباس ہی اس دا کفن ہوندے، مگر دفن شہید دا واجب ہوندے۔ اپنے آپنو آدھے تینوں پتہ کوئی نہیں میدان چ ہویا کیا ہے، مگر اے ہے محمد دیا شکلوں والا۔ اوکھیں بھامے سوکھیں ان دی قبر بنا، انہوں دفن کر۔ تاریخ دی اس اپنے خنجر نال قبر بنامنے شروع کیتی ہے، حالی اس ادھی قبر بنا لئی جڑی حیران ہو کے سن دے پے ہو، اگر شیعہ ہو تا ہے کہ تو ضرور کر دیوائے، اس ادھی قبر بنا لئیے، ان دے کن تے پھر آواز آئیے، ہے کوئی جڑا زینب دا پردہ بچا لے؟ ہون چکے آواز بالکل نیڑے پہ آندی آئی، انہوں پک ہو گیا کہ کوئی بندہ علی دی دھی دی چادر تے حملہ کرنا چاہتا ہے۔
اسے ٹائم اس شہزادے دی لاش دے سامنے ہاتھ بن کے آدھے ٹھیک ہے محمد دیاں شکلاں والا ہیں مگر ہن ناراض نہ ہوئے تیرے دفن تو زیادہ ضروری ہے ان دی چادر بچا بھلا ہوگی آخری گل سمجھو تے 2 منٹ دا وین تو انہوں سنائیے شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے اپنے خیمہ دے ارد گرد خندق کھٹوائی آئی اور اس خندق اچ اگ جلوا دیتی آئی تاکہ اشکیا ہر پاسو حملہ نہ کر سکیں اور اس خندق دے اتے ایک پل بنا ہویا اسے پل تو سارے جوان گزر کے میدان چویندے آئے گل سمجھ آ گئی تاریخ آدھی اے ٹر دے جس سے لے اس پل تے آن کھڑا جڑا پل میدان اور خیمہ دے درمیان رابطے دا ذریعہ آئی اے جس لے اس پل تے پہنچیا اس ٹائم علی دیاں دھیاں دی کیڑی حالت آئی بار بار سید زادیاں دے ہاتھ کنات تے آندے آئے پلا ہوئی بار بار ہاتھ پیچھا اٹھ دے آئے سیدان دے چھوٹے چھوٹے بچے خیمہ دے دروازے تے آگے آئے خوف دی وجہ تو انہاں بچان دیاں اکھاں پھٹیاں ہویاں پہلے تو ایسے اے منظر ویکھیا پھر اس میدان آلے پاسے منہ کیتا تے اسے ویکھیا کیا ایک اعلان پیا ہوندائی لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو جدہ انہوں اے پتہ چل گیا نا کہ اے لٹن پہ آندین اور میں بھی گزارش کر دیں وہاں آندے تا لٹن پہ ہن مگر پتہ نہیں نا دا ارادہ کیا ہے جاؤ علیہن بالسیوف والخناجر جڑے لوگ لٹن آئے کوئی ہاتھ خالی کوئی نہ آئی کسے ہاتھ جو خنجر آئی کسے ہاتھ جو تلوار آئی کوئی ظالم آدھائی سجاد نو میں مرے سا کوئی آدھائی باکر تے حملہ میں کرے سا تے کوئی ظالم آدھائی زہرا دی نو ربا بڑی امیرے اندہ خیمہ میں لوٹے سا سوید ہن ٹردہ ہویا آن کھڑا خیمہ دے دروازے تھے اس ہن منہ کیتا ہے اشکیا آلے پاسے کانڈ کیتی اس خیمہ آلے پاسے جڑی اس پہلی گل کیتی ہے نا شیعو میرے سمیت سا پوری زندگی رویے اے دے لفظ تا مول نہیں ہے میرا دل میں تو نوینے سنا دینا اللہ گوائے سوائے ٹردہ آیا خیمہ دے دروازے تے آیا صد مار کے آدھے علی دی دھی ناراض نہ ہوئے شکایت نہ کریں میں امتیاں سید زادی نال گل کرنی پہ گئی واہ 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 سبحان اللہ میں پہلا لفظ کہ تولے وین بلند ہو گئے آواز آندھی میدان میں شرچ بابے نو ناکھیں بابا میں اتنی غریب ہو گئی ہیں تیرے صحابی بولے دے رہے آواز آندھی پوچھنا ہیو کو جانا ہے جو سارے قاتل خیمہ دے دروازے تے آ گئے توڑا عباس کن گئے جدہ آکھیا عباس کن گئے سید زادی آدھی کلا عباس نہیں نہ میرا اکبر ہے نہ میرا قاسم ہے آواز آندھی چاچا سوید نہ ساڑے مہمان مارے نادان مارے سیرہیاں والے مارے آواز آندھی ہون علی دیاں دھیاں دے برکے لٹنا چاندے نگر بچا سکتا ہے میں جنت دی زامنہ